ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ نومولود کے کان میں اذان اور اقامت کا مسئلہ عوام الناس میں بہت مشہور ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر نومولود کے کان میں اذان نہ دی یا اقامت نہ کہی گئی تو شاید وہ بچہ مسلمان نہیں کہلائے گا، اور اس پہ بڑا سختی کے ساتھ عمل کیا جاتا ہے۔ بچہ پیدا ہوتے ہی فوراً اس بات کی تلاش شروع ہو جاتی ہے بھی اس کے کان میں، بلکہ دائیں کان میں اذان کون کہے گا اور بائیں کان میں اقامت کون کہے گا، اور پھر گھر والوں میں یا باہر سے کسی عالم کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں جو یہ فعل سر انجام دیتے ہیں، حالانکہ یہ سارا عمل جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، مشہور ہے عوام الناس میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو بات لوگوں میں مشہور ہو جائے وہ اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، قطع نظر اس کے کہ اس کی علمی حیثیت کیا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات ثابت بھی ہے کہ نہیں۔ ایسا ہی یہ مسئلہ اذان اور اقامت کا ہے۔ اس کے حوالے سے جو سب سے بڑی دلیل دی جاتی ہے، جو بڑی مضبوط جسے حدیث کہا جاتا ہے، وہ کچھ اس طرح بیان کی جاتی ہے، اور اسے امام ابو داؤد نے اور امام احمد نے بیان کیا ہے، اگرچہ دوسرے لوگوں میں امام ترمذی، حاکم اور بہقی وغیرہ بھی ہیں۔ اس کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں کہ یہ ابھی رافع اس کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی اذن الحسن بن علی حین ولدتہ فاطمۃ بالصلاۃ۔ اس سلسلے کی کل 5 احادیث ہیں، اور سب سے مضبوط جس حدیث کو قرار دیا جاتا ہے وہ یہی ہے جو بھی ہم نے بیان کی، لیکن اس کا حال یہ ہے کہ اس میں ایک راوی جو ہے عاصم بن عبید اللہ، یہ ضعیف ہے۔ اکثر محدثین کے نزدیک ائمہ رجال جتنے بھی ہیں وہ اکثریت ان کو ضعیف قرار دیتی ہے، جن میں یحییٰ بن معین ہیں، امام بخاری ہیں، امام نسائی ہیں، ابن حبان ہیں، ذہبی ہیں، ابن حجر العسقلانی ہیں، اور موجودہ دور کے علامہ البانی، علامہ شعیب الارناؤوط وغیرہ، یہ سارے جو ہیں اس راوی کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ تو یہ اس مضبوط روایت کا حال ہے جس پر یہ کہہ لیں کہ اس سارے معاملے کی بنیاد کھڑی ہے۔ تو باقی روایات جو ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ضعیف ہیں، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس معاملے کی حیثیت کیا ہے، جس کو ہم بطور سنت سمجھ کر رہے ہیں، جس کو ہم بطور دین سمجھ کر رہے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ اس میں بعض لوگ جو ہیں وہ اس کو اذان کو دائیں کان میں اور اقامت کو بائیں کان میں کہنے کو مستحب قرار دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو صرف اذان کو ہی دائیں کان میں کہتے ہیں، اقامت کے وہ اس کو مانتے نہیں ہیں کہ وہ ان کے نزدیک اقامت درست نہیں ہے۔ اور جو تیسرا جو گروہ ہے وہ اس بات پہ قائل ہے جو ابھی ہم نے عرض کیا کہ وہ سرے سے وہ اس بات پہ انکار کرتے ہیں دلائل کی بنیاد پر جو بھی ذکر کیے گئے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے اللہ کے رسول سے ثابت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ عنہما ان دونوں میں سے کسی کے کان میں نہ تو اذان کہی ہے اور نہ ہی انہوں نے ان کے کسی کان میں اقامت کہی ہے۔
جب یہ عمل رسول اللہ سے ثابت ہی نہیں ہے تو پھر اس کو بطور سنت اڈاپٹ کر لینا اور اس کو سمجھنا کہ دین کا درجہ دے دینا اور اس پر اس کو اہمیت اختیار کر لینا اس کا کہ اس کے بغیر بندہ مسلمان ہی نہیں ہوتا. تو حالانکہ یہ اگر دیکھا جائے تو اللہ کے رسول کی ایک بہت صحیح حدیث جو صحیح بخاری میں ہے روایت کیا گیا ہے اس سے براہ راست یہ معاملہ ٹکراتا ہے، جس میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر بچہ جو ہے وہ فطرت پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ يُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، تو وہ بچہ جب پیدا ہونے والا اپنی فطرت وہ ہے، وہ اسلام ہے. یعنی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے. اس کو مسلمان کرنے کے لیے اس کے کان میں اذان دینا ضروری نہیں ہے. یہ والدین ہیں جو اس کو بعد میں یہودی، عیسائی یا نصرانی وغیرہ یا جو بھی ہے اس کو مجوسی وغیرہ بناتے ہیں، جبکہ بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور فطرت اللہ نے مقرر کر دی ہوئی کہ فطرت اسلام ہے. جب بچہ پیدا ہی اسلام پر ہوتا ہے تو پھر اس کے کان میں اذان دینا یا اقامت کہنا یہ ایک خود ساختہ عمل ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے کوئی دلیل نہیں ملتی.